بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک عجیب سی بات دل میں آئی ہے میرے، بات دنیاوی اعتبار کی ہے اور تعلق اس کا سیدھے سیدھے دنیاوی اعتبار سے نکل کے دینی اعتبار پہ پہنچ رہا ہے۔ اکثر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کبھی کبھی غور کر کے دیکھیے، سوچ کے دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم دنیا کے کسی بھی ملک کے کسی بھی زبان کی کوئی کتاب ہمیں کوئی دے پڑھنے کے لیے کہ بھئی یہ ذرا دیکھو پڑھو کیا ہے، تو میرے سمجھ میں نہیں آتی، میرے کیا آپ کے بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ تو اسپینش لینگویج ہے، یہ تو فرینچ ہے، یہ تو چائنیز ہے اور یہ تو لینگویج ہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن پوری دنیا میں واحد ایک کتاب ایسی ہے جسے قرآن پاک کہا جاتا ہے، جس کا نزول آسمانوں سے ہوا، وہ کتاب پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہے وہ عربی میں ہی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے ترجمے ہیں کہ ہاں بھئی انگلش میں لوگ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اردو میں لوگ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، معنی سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت میں جو قرآن کا نزول ہوا وہ عربی میں ہوا۔ اب ہماری لاپرواہی کہیے، ہماری کمی کہیے، ہماری کوتاہی کہیے کہ ہم غفلتوں میں اس طرح سے گھرتے چلے گئے کہ سب سے پہلے تو ہم قرآن پاک سے ہی دور ہو گئے۔ بڑی تعداد میں ابھی بھی لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی تو بہت مہینے ہو گئے پڑھے ہوئے۔ اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شارق بھائی رات میں نیند نہیں آتی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2 بجے 3 بجے رات تک لیٹے رہتے ہیں، تمام کوشش کرتے ہیں، ٹہلتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ تو میں کہتا ہوں بہت آسان سا علاج ہے، کر کے دیکھ لیجئے۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو اگر نیند نہیں آ رہی ہے اور آپ رات میں وضو کر کے قرآن پاک لے کے بیٹھ جائیں پڑھنے کے لیے، ایک پارہ مکمل نہیں ہوگا، نیند آ جائے گی۔ کر کے دیکھ لیجئے، اللہ کا کلام ہے، اس کی تاثیر ہے، اس کی برکت ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی اپنے آپ کو جگانا ہے، اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے نیند سے، تو قرآن پاک کو معنی سے۔ اس وقت بہت بھرا ہوا دل ہے، مطلب میں اس وقت اپنے دل کی کیفیت آپ سے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کل قرآن پاک کی ایک ایسی صورت میرے سامنے آئی ہے، ایسی قرآن پاک میں 114 سورے ہیں، 114 سورے قرآن پاک میں ہیں، اور پورے قرآن میں کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ جنت کے جو باغات ہیں، جنت کی جو خوشخبریاں ہیں، وہ لوگ جو جنت میں جائیں گے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، تو جنت کے کیا نظارے ہوں گے، کیا مناظر ہوں گے۔ جہاں قرآن میں ایک طرف اس کا ذکر ہے، وہیں قرآن پاک میں جہنم اور جہنم کی آگ اور جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے اور جہنم کے خطرناک قسم کے جو عذاب ہیں ان کا بھی ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ اسی لیے تو کیا گیا ہے نا کہ ہم غفلت سے جاگ جائیں، ہم اس سے نکل کے باہر آ جائیں۔ 114 سورے قرآن میں ہیں، اس میں 30ویں پارے میں 104 نمبر پہ ہمزہ ایک ایسی صورت ہے جس نے آپ کو سناتا ہوں۔ آپ دیکھیے اسکرین پہ، دیکھیے، پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اس کی شروعات کیسے ہو رہی ہے۔ جب آدمی کسی سے خفا ہوتا ہے، جب آدمی کسی پہ غصہ ہوتا ہے، تب وہ آدمی اس کو برا بھلا کہتا ہے، لعنتیں بھیجتا ہے۔ کبھی کبھی دل جلا ہوا ہوتا ہے تو لوگ کوس دیتے ہیں سامنے والے کو کہ غارت ہو جاؤ، مر جاؤ، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں۔ پہلے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اللہ پاک اس بدترین شخص کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں جس میں کون کون سی کمیاں ہیں وہ سنیے۔ ہم ہمیشہ سے یہی سمجھتے آ رہے ہیں، ہم لوگوں کو تو یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، زنا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، بیاج کھا رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، کسی کو زبردستی جو ہے وہ پٹوا رہا ہے یا پیٹ رہا ہے، اس طریقے کے تمام گناہ دنیا میں ہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں اور یہ گناہ ہم کر رہے ہیں تو جانے میں نہیں کر رہے ہیں، انجانے میں نہیں کر رہے ہیں، جان بوجھ کے قصدن یہ گناہ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ان گناہوں سے الگ ہٹ کے ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات میں سونے کے بیچ کے عرصے میں، وقفے میں ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، اور باقاعدہ خوشی خوشی ہم کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں، کیا غلطی ہو رہی ہے، کیا گناہ ہو رہا ہے، میں کیا بتاؤں گا۔ پہلے میں قرآن پاک کی 104 نمبر کی جو سورہ ہے وہ عربی میں کیا اس کا نزول ہوا ہے اور معنی اس کے کیا ہیں، ذرا ایک منٹ سنیے اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں پر تان اور پیٹ پیچھے برائیاں کرتا ہے۔ الذی جمع مالو وعدد، جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال نے اسے لافانی بنا دیا ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ شخص تو حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے۔ انہا علیہم موصدۃ، اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے۔ فی امد ممدد، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ دل تک پہنچی آواز؟ کچھ احساس ہوا کہ ہاں ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا غلطی ہو رہی ہے؟ ایک اس صورت کو آپ دیکھیے تو ایک تو اس میں دو باتوں کی وضاحت ہو گئی کہ وہ لوگ جو مال کو جمع کر رہے ہیں، دوسری طرف چوتھے پارے کی شروعات دیکھیے گا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک بندہ اللہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے جمع کیے گئے مال میں سے اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرے۔ اور وہاں اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ مال جمع کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں ہم نے تو اب سب کچھ کر لیا، اتنی دولت ہمارے پاس ہے کہ ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے بھول جاتے ہیں کہ ہاں موت بھی آنی ہے۔ اس میں جو غور کرنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ کس شخص پہ؟ زنا کا ذکر نہیں ہے، شراب کا ذکر نہیں ہے، چوری کا ذکر نہیں ہے، تمام گناہ ایسے ہیں جو عام طور پہ سر راہ چلتے ہوئے دکھتے ہیں، ان کا ذکر نہیں ہے۔ ذکر اس شخص کا ہو رہا ہے جو کسی آدمی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ محفلوں میں، بڑی بڑی محفلوں میں آپ کو ایسا دیکھنے کو نظارہ ملتا ہوگا کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں ان کے سامنے اگر کسی ادنا سے انسان کی کوئی آدمی تعریف کر رہا ہو تو پھر برداشت نہیں ہوتا۔ پھر ارے مطلب کسی آدمی کی خوبیوں کا ذکر اگر کسی محفل میں ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی شخص اس آدمی کے گزرے ہوئے وقت کی کوئی بری بات کا، جس کی شاید وہ توبہ بھی کر چکا ہو، اس کا ذکر کر کے ارے آپ کہاں ان کی تعریف کر رہے ہیں، ہم سے پوچھئے وہ کس طریقے کے ہیں، وہ کیا کیا کر چکے ہیں، آج وہ نیک ہو گئے ہیں، آج وہ دینداری کی باتیں کر رہے ہیں، ہم سے پوچھئے انہوں نے گزرے وقتوں میں کیا کیا کیا۔ یہ کسی کی عزت پہ حملہ ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کے اوپر اس طرح کی انگلی اٹھائیں، بہتان لگائیں۔ اگر کسی کا رنگ کالا ہے، اگر کسی کا ناک نقشہ اچھا نہیں ہے تو آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کی صورت کا مذاق بنائیں۔ ارے اسے تو کچھ آتا ہی نہیں، اس سے تو کوئی توقع ہی نہیں ہے، یہ کیا کرے گا، اس نے کبھی کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں ہے۔ یہ روزمرہ کی باتیں ہیں، یہ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ الگ ہٹ کے بتا رہا ہوں۔ خاص طور سے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دیکھنے والوں میں جو خواتین دیکھ رہی ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں کہ اس وقت جو بڑے پیمانے پہ بڑی بڑی جو کٹی پارٹیاں ہو رہی ہیں اس میں بڑے ماحول میں بیٹھ کے اس طریقے کی باتوں پہ ہی گفتگو ہوتی ہے۔ فلانی کی بہو تو بہت خراب آئی ہے، وہ تو بالکل عاجز کیے ہوئے، کسی دن بھی وہ گھر میں دیوار اٹھوا دے گی۔ ارے وہ فلانے کا تو چکر چل رہا ہے اسے، وہ تو بہت، ارے آپ کو نہیں پتا۔ یہ جو پیٹ پیچھے کی باتیں ہیں نا، یہ باتیں جہنم کی الگ الگ قسمیں ہیں، اور جہنم کا ہی ایک ٹکڑا ایسا ہے جس میں بدترین آگ کے شعلے ہیں۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں اس بات کا بھی ذکر آیا کہ جہنم خود اپنے اس حصے سے پناہ مانگتی ہے۔ ایسے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں، ایسی آگ ہے۔ کس کے لیے یہ بنائی گئی ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو کسی کا مذاق بنا رہے ہیں، جو پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کر رہے ہیں، جو کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم، تم کیا جانو جو میں کہہ رہا ہوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اکثر یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ قرآن کی صورت سننے کے بعد میں نے دیکھا، غور کیا تو میرے جاننے والے بہت سے تعلقات کے لوگ ایسے ہیں کہ جس میں 5 6 10 لوگوں کا گروپ بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی صاحب حیثیت ہے اور وہ صاحب حیثیت شخص یا تو کسی کی برائی میں مبتلا ہے، یا تو کسی کے عیب بیان کر رہا ہے، یا کسی کو سامنے بیٹھا کے کم حیثیت والے کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہنسی مذاق کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، ٹھٹھے لگا کے سامنے والے پہ، اور
وہ مجبور و بے بس انسان جو بیٹھا ہے, جو کسی توقع سے آپ کے پاس آیا ہے کہ چلو یہ 4 باتیں سنا رہے ہیں, سنا لیں, اگر تھوڑی مدد کر دیں گے تو میرا کام ہو جائے گا. آپ کو نہیں پتا کہ اس کا صبر 7ویں آسمان تک جا رہا ہے, اور پھر اس موقع پہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہاں اللہ پاک اس شخص پہ لعنت بھیج رہے ہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے دے؟ ہمارے نبی جب معراج کے سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے تو معراج کے سفر پہ جب جا رہے ہیں تو ایک جگہ ایسی دکھائی گئی آپ کو کہ جہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ناخن بہت بڑے بڑے ہیں اور وہ تانبے کے ہیں, اور وہ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے جسم کو کھرچ رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا معاملہ, یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ, آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے پیٹھ پیچھے ان کی غیبت کرتے تھے, ان کی برائیاں کرتے تھے, ان کے عیب گناتے تھے, ان کی اچھی باتیں جہاں ہو رہی ہوتی تھیں ان اچھی باتوں کو خراب کر کے لوگوں کو بدگمان کرنے کے نظریے سے اس کے گزرے ہوئے کل کی گزری ہوئی زندگی کی باتیں بتاتے تھے. جھانک کے دیکھیے, سوچ کے دیکھیے, کیا روزمرہ کی زندگی میں روز ہم یہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا 4 لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کسی کی برائی میں مبتلا نہیں ہیں؟ کیا 4 لوگ سامنے بیٹھنے کے بعد, یا گھروں میں خواتین جو ہوتی ہیں وہ جب بات کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں تو پھر تو اللہ معاف کرے, پھر اللہ معاف کرے, پھر اللہ ہدایت دے دے. میرا کیا مقصد ہے؟ میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کا شکر گزار ہوں کہ پروردگار مجھ سے یہ کام لے رہا ہے, اور اگر مجھ سے یہ کام لے رہا ہے تو یہ الفاظ میرے نہیں ہیں. قرآن کے حوالے سے, قرآن کے تعلق سے, قرآن میں ترجمے کے ہم نے آپ کو سنایا کیا کہا جا رہا ہے. اور یہ ساری باتیں جو اس صورت میں جو مطلب قرآن پاک کی 114 سوروں میں جو سب سے زیادہ عذاب کا ذکر ہوا ہے, سب سے زیادہ جہنم کے آخری گڑھے کے اندر آگ کا جو عذاب کا ذکر ہوا ہے وہ اس صورت میں ہوا ہے. اور اس صورت میں کسی غریب آدمی کا ذکر نہیں ہے, کسی مفلس کا ذکر نہیں ہے. صاحب حیثیت شخص کے لیے خاص طور سے کہا گیا ہے کہ تم اسی زندگی میں اگر روزمرہ کی زندگی میں کسی پہ انگلی اٹھا رہے ہو, اپنے ملازم کو برا کہہ رہے ہو, اسے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے, تو بیٹھ کے تنخواہ لیتا ہے, اسے کوئی کام ہی نہیں آتا ہے, وہ دیکھو ان کا لڑکا دیکھو 5 سال ہو گئے انٹر پاس نہیں کر پایا, ابھی فیل ہو رہا ہے, ارے ان کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے, وہ تو وہاں چکر بازی میں چل رہے ہیں. یہ جو آپ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ کے چل رہے ہیں کہ آپ کو کون ٹوکے گا, آپ تو بڑے آدمی ہیں, آپ سے تو لوگ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آپ خفا ہو گئے تو ان کے مہینے کا پیسہ کون دے گا, یہ غلط فہمی ہے. ان کے رزق کا وعدہ بھی اللہ کا ہے, آپ کے رزق کا وعدہ بھی اللہ کا ہے. آپ نے پیدا ہونے سے پہلے فارم نہیں بھرا تھا کہ اللہ ہم کو بہت بڑا آدمی بنا دے تاکہ ہم بیٹھ کے بڑے بڑے لوگوں کی بھیڑ میں کسی کا مذاق بنا سکیں, کسی کو کچھ کہہ سکیں, کسی کا عیب گنا سکیں. کسی کے بارے میں وہ موجود نہ ہو تو دنیا کی باتیں کہیں, اور سامنے موجود ہو تو اس کو ذلیل کریں. اللہ کے واسطے توبہ کر لیجئے, ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. میں اپنے لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں اور دیکھنے والوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں, اور خاص طور سے آج کے پروگرام میں جو میری گزارش ہے وہ مرد حضرات کے ساتھ ساتھ عورتوں سے بھی گزارش ہے, جو کسی بھی محفل میں بیٹھنے کے بعد کسی نہ کسی کے بارے میں انگلیاں اٹھا دیتی ہیں, توبہ کر لیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں, جتنی بار کی چاہے سب کچھ موجود ہے. آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتی, آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتی, کوئی غم نہیں, اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. آج ترقی کا دور ہے, موبائل اٹھائیے, یوٹیوب پہ جائیے, قرآن پاک کی سورت لکھیے, میں ترجمے کا لکھ دیجئے, ود میننگ لکھ دیجئے, اس کے بعد دیکھیے 2 منٹ کے اندر یہی سورت آپ کو سنائی دے گی. قرآن میں جہاں جنت کے اشارے دیے گئے ہیں, جہاں جنت کے سبز باغ دکھائے گئے ہیں, جہاں اللہ رب العزت نے تمام اپنی نعمتیں بتائی ہیں کہ ہم اپنے ایک جنتی کو یہ دیں گے, اتنا بڑا محل ہوگا, اس طریقے کی آرائش ہوں گی, اس طریقے کے کھجور ہوں گے, انگور ہوں گے اور نہریں ہوں گی, اور یہ وہیں پر ہمارے لیے یہ بھی خوف پیدا کیا گیا ہے. اور یہ خوف اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ ہم جاگ جائیں, آگاہ ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ اسی طریقے کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ڈھیر لگا کے آدمی دنیا سے جائے, اور پھر وہاں جب اس کو جہنم کا فیصلہ سنایا جائے تو وہ کھڑا ہو کے روئے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ کو پتہ دلانے کے لیے, آپ کو جگانے کے لیے قرآن پاک کی اس طرح کی جو سوریں ہیں وہ ہم لے کے آ رہے ہیں. سنیے, دیکھیے, غور کیجئے, اپنے کو بھی بدلیے, اپنے ساتھ والوں کو بھی بدلیے, اور میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی نیک اور صالح بنا دے, اللہ پاک ہم سے بھی نیک کام کرا لے. کوئی بات میرے منہ سے غلط نکلی ہو, میں نے کسی پہ انگلی نہیں اٹھائی, کسی شخص کے اوپر میں نے اشارہ نہیں کیا, میں نے صرف اگر اشارہ کیا
تو اس شخص کی طرف اشارہ کیا کہ جو اس میں مبتلا ہے اور بغیر کسی کو کچھ بتائے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، سجدے میں سر رکھے، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ توبہ کرے، معافی مانگے اور کہے پروردگار ہم غفلت میں تھے، ہمیں قرآن کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ قرآن میں آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اب ہمیں پتا چل گیا، اب ہم توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد سے ہم غلطی نہیں کریں گے، آج کے بعد سے کسی کی غیبت نہیں کریں گے، آج کے بعد ہماری بات کو سن رہے ہیں نا، اپنے دل میں ہاں کہیے، یقین کیجئے، کہیے کہ ہاں اب ہم کسی پہ انگلی نہیں اٹھائیں گے، اب ہم کسی پہ تانے نہیں ماریں گے، اب ہم پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کریں گے، اب ہم سامنے بیٹھا کے کسی کو ذلیل نہیں کریں گے۔ کوشش کر کے دیکھیے، کیا پتہ اللہ رب العزت کو یہی ادا پسند ہو جائے اور ایک لمحے میں گزری ہوئی زندگی کے تمام گناہ وہ اپنی رحمتوں سے معاف کر دے اور بچی ہوئی زندگی میں ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق مل جائے، تاکہ جس دن آنکھ بند ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، ایمان کی روشنی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے اس دنیا سے جائیں اور عالم برزخ کا سفر، قبر کے سفر کو خیر اور عافیت سے، عذاب قبر سے بچتے ہوئے قیامت تک کے دن قیامت میں اٹھیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پہ ہم لوگوں کی پھر سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔